Welcome to Evergreen Animation World. ایک بہت بڑے برفیلے پہاڑ پر بہت ہی زیادہ خوبصورت پینگوئن رہتے تھے۔ ان میں ایک ننھا شرارتی مگر نہایت مہربان پینگوئن تھا جس کا نام پیکو تھا۔ پیکو ہر وقت نئی چیزیں دریافت کرنے کا شوقین تھا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا برف کے میدان بہت وسیع ہیں، ہمیشہ خاندان کے ساتھ رہنا۔ پیکو مسکرا کر بولا، امی میں احتیاط کروں گا، لیکن اس کے دل میں دنیا دیکھنے کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن آسمان پر رنگ برنگی روشنی نمودار ہوئی۔ پیکو پہلی بار اتنا خوبصورت منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس روشنی کے پیچھے چل پڑا۔ چلتے چلتے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنی کالونی سے بہت دور نکل آیا ہے۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو ہر طرف برف ہی برف تھی۔ اب اسے راستہ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر بولا، یہ میں کہاں آ گیا؟ برفانی ہوا تیز ہونے لگی۔ پیکو نے کئی بار اپنے ماں باپ کو آواز لگائی، لیکن جواب میں صرف ہوا کی سیٹی سنائی دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت ایک بوڑھا سیل پانی سے باہر آیا۔ اس نے پوچھا، ننھے پینگوئن تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے پوری بات بتا دی۔ سیل نے کہا، گھر واپس جانے کے لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اس طرح دونوں آگے بڑھے۔ راستے میں برف کا ایک پل تھا، مگر پل ٹوٹا ہوا تھا۔ نیچے گہرا سمندر تھا۔ یہ دیکھ کر پیکو بہت ڈر گیا۔ سیل نے کہا، ڈر کے آگے ہی راستہ ہے۔ پیکو نے احتیاط سے چھلانگ لگائی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اچانک سمندر میں ایک قاتل ویل نمودار ہوئی۔ پیکو خوف سے کانپنے لگا۔ سیل نے فوراً کہا، برف کے بڑے ٹکڑے کے پیچھے چھپ جاؤ۔ ویل کافی دیر تلاش کرتی رہی، آخر کار وہ چلی گئی۔ اس طرح پیکو نے سکون کا سانس لیا۔ پھر راستے میں انہیں ایک خوبصورت سفید برفانی الو ملا۔ اس نے کہا، میں آسمان سے دور دور تک دیکھ سکتی ہوں۔ اس نے آسمان سے پرواز کرتے ہوئے راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی آگے جاتی، کبھی واپس آ کر پیکو کو صحیح راستہ بتاتی۔ اچانک برفانی طوفان شروع ہو گیا اور ہوا اتنی تیز تھی کہ چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ الو نے کہا، ادھر ایک برفانی غار ہے، ہم سب اس غار میں پناہ لے لیتے ہیں۔ رات بھر طوفان چلتا رہا۔ پیکو دعا کرتا رہا کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ اگلی صبح ایک خطرناک شکاری پرندہ ان کے پیچھے پڑ گیا۔ پیکو پوری طاقت سے بھاگنے لگا۔ الو اوپر سے اس شکاری کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ اسی دوران سیل نے پیکو کو محفوظ راستے سے نکال لیا۔ کئی دن گزر گئے۔ پیکو بہت تھک چکا تھا۔ اسے لگنے لگا کہ شاید وہ کبھی گھر واپس نہیں جا سکتا۔ سیل نے کہا، جو امید چھوڑ دیتا ہے وہ منزل بھی کھو دیتا ہے۔ پیکو نے
دوبارہ ہمت پکڑی۔ راستے میں انہیں ایک نیلی برف کی غار ملی۔ اس کے اندر برف سورج کی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ وہاں ایک بوڑھا والرس رہتا تھا۔ اس نے کہا، تمہاری کالونی شمال مشرق کی طرف ہے۔ اس نے انہیں محفوظ راستہ بھی بتایا۔ اب ان کے سامنے ایک بہت بڑی چوڑی برفانی دراڑ تھی۔ ادھر جانا آسان نہیں تھا۔ سب نے مل کر ایک برفانی تختہ رکھا۔ پیکو نے ہمت کی اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ کچھ فاصلے پر اسے اپنے خاندان کی آواز سنائی دی۔ پیکو خوشی سے چیخا۔ اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی اور اسے گلے لگا لیا اور پورا خاندان خوشی سے رونے لگا۔ کالونی کے تمام پینگوئن جمع ہو گئے۔ سب نے مل کر سیل اور الو کا شکریہ ادا کیا۔ ایک بزرگ پینگوئن نے کہا، دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے۔ پیکو نے سب بچوں سے کہا، تجسس اچھی بات ہے، لیکن اپنے بڑوں کی بات ماننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اب وہ کبھی اکیلا دور نہیں جاتا تھا۔ اگلے دن سورج کی نرم روشنی برف پر چمک رہی تھی۔ پیکو اپنے پورے خاندان کے ساتھ سمندر کے کنارے خوشی خوشی کھیل رہا تھا، کیونکہ اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ وہی ہوتی ہے جہاں اپنے موجود ہوتے ہیں۔ Thanks for watching.